جائیں۔ ہماری ایک بہن مسیرہ خانم جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ اگر ویدس اور پرانس میں اسلام سے ملتی اتنی ساری باتیں ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہندوؤں کی سنسکرت سیکھیں، اور کیا سنسکرت زبان سیکھنا دعوت کے کام میں مسلمانوں کے کام آئے گا؟ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہ میں نے آیت پڑھی تھی، اور وہ اللہ کی سنت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ کسی قوم کو اگر اللہ نے جب بھی کسی قوم کو اپنے راستے کی طرف بلانا چاہا تو پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجا تو ان کی زبان میں پیغام بھیجا۔ آپ کو بہت اچھی اردو آتی ہو، بہت اچھے عربی کہ آپ لہجے کے اندر تقریر کر سکتے ہوں، اور اردو کو بہت پسند کرتی ہے بہت بڑی تعداد، کہتے ہیں بڑی اچھی غزل ہے، سنتے ہیں اشعار، سنتے ہیں مزہ آتا ہے، تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت میٹھی زبان ہے۔ یہ اپنی جگہ پر، لیکن دعوت اثر کرتی ہے مادری زبان میں۔ ہم اگر ناردرن انڈیا میں اگر ہم ہندی میں بات کرتے ہیں تو دعوت اثر کرتی ہے، اگر یہاں پر آپ مراٹھی میں بات کریں تو دعوت کا اثر زیادہ ہوگا ان سے جن کی مادری زبان مراٹھی ہو۔ اگر آپ گجرات میں گجراتی میں بات کریں گے تو دعوت کا اثر زیادہ ہوگا، اردو کی آپ کی چاہے جتنی تعریف کریں۔ اس نقطہ نظر سے ایک اس سے بھی ان کی عقیدت ہے، اگر آپ سیکھیں تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو وہ چیزیں صاف ستھری آپ کی براہ راست سمجھ میں آ جائیں گی جن کے مطلب بگاڑ کر ترجمہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ سامنے رکھ سکیں گے، تو جن چیزوں کو چھپایا گیا ہے انہیں آپ نکال کر لا سکتی ہیں، ایک یہ فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے، اس سے ایک عقیدت ہے اور محبت ہے، اس ملک کی زبان ہے پرانی، تو ان کو دعوت دینے سے پہلے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں ذرا سی ایسی بات کرتا ہوں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنسکرت سے کچھ قریب ہے، تو محبت تو پہلے محبت سے ابتدا ہو جاتی ہے، دعوت کی بات تو بات کو آتی ہے، کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ محترم اسحاق صاحب جو کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ برائے مہربانی بتائیے کہ ایک دہریے یعنی ناستک کو کس طرح دعوت دیں؟ دیکھیے، آج کے دور میں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے۔ کبھی یہ کہا گیا تھا، یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی یہ سوال کرے کہ پیچھے جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، جب ہر ایک کو اس نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا، تو تم چپ ہو جانا اور بحث میں مت پڑنا۔ کبھی یہ ہدایت بھی دی گئی تھی، لیکن یہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی۔ یہ ہدایت نہیں دی جا سکتی جبکہ اللہ کے یہ بات علم میں تھی، تو اللہ کے رسول یہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے یہ علم میں تھی کہ وہ دور آئے گا جب کنکلوسیولی ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اب دہریے کی بات، وہی دہریے ہم انہی کو شاید غالباً کہا جا رہا ہے، سوال کرنے والے نے انہی کو کہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو بات تو وہاں سے شروع ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کو تسلیم کرانا ہے، اور آج ہم کنکلوسیولی ثابت کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ بہرحال یہاں پر مجھے اگر سمجھانا ہو، میں نے کیا ہے بہت سی جگہوں پر، ان لوگوں کے سامنے کیا ہے جو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو اسی سوال تک جا کر اٹکتے تھے کہ پھر اس سے پہلے کون اور اس کو کس نے پیدا کیا، ان کے سامنے بھی ثابت کیا، بہت سے موقعوں پر کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ میں یہاں پر یعنی کیسے، وہ لمبی بات ہے، مجھے لگ جائے گا اس کی ایک ایک دلیل کو بیان کرنے میں ایک ایک گھنٹہ، دلیلیں بہت سی ہیں، ایک دلیل ایک گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ اس کو محبت اور اس سے وہ بھی صرف ان دہریوں کو سمجھا سکیں گے جو واقعی ریشنل ہو۔ یہ لوگ ریشنل ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور ریشنل ہوتے نہیں۔ کٹ حجتی جو کر رہا ہو، جس نے تسلیم کر لیے، طے کر لیا ہو کہ نہیں مانیں گے، انہیں تو منوا نہیں پائیں گے، لیکن جو واقعی ریشنل ہو، ماننے کے لیے تیار ہوں، ان کو منوایا جا سکتا ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی سائنس جتنا آگے بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ کا وجود ثابت کرنا اور آسان ہوتا چلا جائے گا، اور جب اللہ